عرصے بعد انہوں نے اس سٹیٹمنٹ سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا. تحریک الاحرار جو تھی بہرحال اس بات پہ قائم ہے کہ یہ کل کا جو حملہ ہے انہوں نے کیا ہے. آئی جی صاحب سے جب ہم نے صبح پریس کانفرنس دیکھی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جی کہ کچھ لوگ اپنی کیپیسٹی کو بڑھا چڑھا کے بتاتے ہیں اور کچھ گروپس ایسے بھی ہوتے ہیں جو نہ بھی کیا ہو اس کی ایکسپٹنس کر لیتے ہیں. بہرحال اس معاملے میں ایشو ہے کیا؟ یہ طاہر خان صاحب ہمیں بتائیں گے. سر یہ جو کل واقعہ ہوا ہے اس کے بعد سے یہ تحریک طالبان نے کیوں اپنے آپ کو علیحدہ کیا کل کے واقعے کے ساتھ جو کل ٹیرر اٹیک ہوا ہے؟ بہت شکریہ آپ کا. ایک مشکل سا سوال تو آپ نے کیا ہے لیکن چلو میں اپنی جو رائے ہے وہ آپ کے ساتھ شریک کروں. یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ 1 بجے کے لگ بھگ واقعہ ہوا ہے اور تقریباً 12 بجے 1 منٹ کم 12 بجے کردم تحریک طالبان کا جو بیان آیا کہ وہ اس میں ملوث نہیں ہے. ماضی میں ایسا کبھی نہیں ہوا. ماضی میں اگر کوئی حملہ ہوتا ہے تو ذمہ داری ہے یا اگر نہ بھی ہو تو اس طرح بتاتے ہیں. یہ جو ایک بیان آیا تھا عمر مکرم نام کے بندے کے حوالے سے وہ اس نے جو ٹویٹر اکاؤنٹ اب تو سسپینڈ ہو گیا ہے لیکن کل تک جب کلیم کر رہا تھا کہ وہ ٹی ٹی پی کے رہبری شورا کے رکن ہیں. رہبری شورا ویسے افغان طالبان اپنے شوروں کو کہتے ہیں لیکن ٹی ٹی پی اب جو افغان طالبان جس چیز کو وہ کہا کرتے تھے تو انہوں نے جو ذمہ داری ہم دونوں کو دی ہے اس میں وہی الفاظ وہ استعمال کرتے ہیں. تو مسئلہ یہ ہوا کہ واقعہ اتنا بڑا تھا اور پاکستان میں غم و غصہ اتنا زیادہ ہے اس پہ اور ایک ممکن ہے کہ پاکستانی ریاست پاکستانی ادارے ایک رد عمل کا بھی سوچیں. اور جس طرح اسی مہینے کے شروع میں جب نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اجلاس کے بعد رانا ثناء اللہ نے کہا تھا کہ ہم افغانستان میں بھی کارروائی کر سکتے ہیں. میرا خیال ہے جو ٹی ٹی پی نے ذمہ داری قبول نہیں کی تو ممکن ہے کہ افغان طالبان کے دباؤ کی وجہ سے نہیں کی ہے. اچھا. اور یہ میرا خیال ہے کیونکہ یہ ہوا نہیں ہے کیونکہ عمر مکرم جو ہے وہ خالد خراسانی کے بھائی ہے اور انہوں نے اپنے ٹویٹر پہ لکھا تھا کہ خالد خراسانی کا انتقام لیا گیا ہے جو گزشتہ سال اگست میں افغانستان کے پکتیکا صوبے میں مارے گئے تھے. تو میرا یہی خیال ہے کہ شاید یا تو کنونس کیا ہے ان کو کہ آپ یہ کام نہ کریں کیونکہ اگر ٹی ٹی پی کی ذمہ داری قبول کر تھی تو شاید پھر افغانستان سر کسی نے تو یہ کیا ہے طاہر خان صاحب وہ ذمہ داری قبول کریں یا نہ کریں. نہیں میں اس پہ نہیں جاتا بالکل کیا ہے. نہیں سوال میرا دوسرا ہے کہ اگر وہ نہ بھی قبول کرے ایک تو ایسی بات ہے کہ یہ پک اینڈ چوز یہ جو پک اینڈ چوز کرنا کہ اس پہ چونکہ عوام کا بڑا غصہ ہے تو ہم اس کی ذمہ داری نہیں لیتے. مطلب اس سے پہلے کب کوئی پاکستانی عوام میں پہلے بھی رد عمل رہا ہے کب کسی نے خیال کیا ہے کہ بھائی جب لاشیں اٹھتی ہیں تو ظاہر سی بات ہے لوگوں میں غم و غصہ ہوتا ہے. اس لیے مجھے یہ بات تعجب ہوا اس مرتبہ. میں بتاتا ہوں. اسلام آباد میں جو مسلسل میٹنگ ہوتی رہی ہے اس میں ایک اصولی فیصلہ ہوا ہے اور یہ جو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں مجھے ایک سیویلین اہلکار نے بتایا ہے جو انہی مذاکرات کا حصہ رہے ہیں. ان کا یہ خیال ہے کہ جو ایک اصولی فیصلہ یہ ہوا اس سے پہلے اس واقعے سے پہلے کہ افغان طالبان کو صاف ایک میسج دیا گیا ہے پاکستان کی جانب سے کہ اگر آپ اپنے وعدوں کے مطابق آپ ڈیلیور نہیں کرتے ٹی ٹی پی سے متعلق تو ہمارے پاس آپشن موجود ہے پھر ہم کریں گے. آپ کا پھر جواب چاہیے. تو میرے خیال میں ایک لحاظ سے اور ابھی دلچسپ آپ کو بتاؤں کہ یہ جو بات ہو رہے ہیں کل سے امریکہ نمائندہ خصوصی یورپین یونین کا نمائندہ خصوصی یورپین یونین کا بہت بڑا ڈیلیگیشن اسلام آباد میں موجود ہے. امریکی نمائندہ خصوصی کل سے موجود ہے. ان مذاکرات میں بھی جو 2 دن سے ہوتے رہے ہیں اس میں بھی امریکہ نے اور یورپین یونین نے بڑے تشویش کا اظہار کیا ہے بلکہ پاکستان کو ایک تانا دیا ہے کہ اگر آپ کے ساتھ یہ جو پشاور میں ہوا ہوتا رہا ہے تو پھر ہمارا کیا حال ہوگا. تو ان کو بھی اور پھر تشویش کا اظہار کیا ہے کہ بلکہ مجھے جو آج معلوم ہوا ہے اس سے کہ افغانستان میں امریکیوں کا یورپین کا پاکستان کا یہ موقف ان مذاکرات میں سامنے آیا ہے کہ ٹی ٹی پی داعش القاعدہ ازبکستان اسلامک موومنٹ ETIM چینیوں کی ان کے لوگ زیادہ ہوئے ہیں اور اگر زیادہ ہوئے ہیں تو پھر سب کے لیے خطرہ ہے. تو ایک چیلنج ہے بہت بڑا چیلنج ہے.
صحیح. یہ جو ہم آپریشن کی باتیں سن رہے ہیں، یہ گفتگو بھی ہو رہی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ کوئی آپریشن جو ہے وہ لانچ مستقبل قریب میں کیا جائے گا؟ یہ اسسمنٹ کیا ہے آپ کی؟ اس کے علاوہ اور بھی چینلز استعمال کیے جاتے ہیں، گفتگو بھی کی جاتی ہے، اور طریقے سے بھی دباؤ ڈلوایا جاتا ہے، جیسے آپ نے خود بتایا کہ بھئی افغان طالبان کے اوپر بھی جو اثر و رسوخ ہے بچا کچا وہ استعمال کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. آپریشن کی نوبت آ رہی ہے آپ کو لگتا ہے؟ کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا، کیونکہ بہت زیادہ دباؤ ہے، سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ پہ بھی ہے، پولیٹیکل گورنمنٹ پہ بھی ہے، دیگر اداروں پہ بھی ہے. اور یہ جس طرح اس بڑے واقعے کو تو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. اور ایک جو آپ پہلے تو ہم اتنے ڈیبیٹ نہیں کر سکتے نا ٹی وی چینلوں پہ، جب سے ٹی ٹی پی کا مسئلہ سوال سے پیدا ہوا اور پھر اب ملک میں پھیل گیا اور پھر چیلنج بڑھ گیا ہے، تو اب آپ بھی ڈسکشن کر رہے ہیں، کل سے تمام ٹی وی چینل یہی، تو لہٰذا کچھ نہ کچھ تو ان کو کرنا پڑے گا. بلکہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے اجلاس میں تو اصولی فیصلہ ہوا تھا. رانا ثناء اللہ کا بیان تو آپ کو یاد ہوگا. ایک جو مسئلہ ہے ہمارا، رانا ثناء اللہ کا بیان آیا کہ ہم خیبر پختونخوا میں ایکشن کریں گے، افغانستان میں بھی انہوں نے اشارہ دیا تھا کہ کریں گے، لیکن 2 دن بعد اس بیان کو تبدیل کر دیا، کیونکہ اندر کی باتیں اگر آپ وقت سے پہلے باہر لائیں گے تو یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے. یہ مذاکرات، ہاں، تو اس وجہ سے بہت شکریہ طاہر خان صاحب. یہی تو مسئلہ، جب سارا ایشو بڑھ رہا ہوتا ہے اس وقت نشاندہی کی جاتی ہے تو زبان بندی کر دی جاتی ہے، اس پہ بات نہیں کرنے دی جاتی. اب کل جو سارا اس کا نتیجہ سامنے آیا ہے، اس کے بعد جب سب کے ہاتھ پیر ٹھنڈے ہوئے ہیں تو اس حوالے سے جو پالیسی کی